اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن میں ہے، صرف قرآن میں ہے۔ میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے، ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے۔ منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے، خطرناک کتاب ہے۔ اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا، پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے، ابھی بھی جا کے۔ اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو۔ یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی۔ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے، کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر، جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں، ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو، پکڑنے کا حکم تو آتا ہے۔ لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، پکڑو مارو۔ ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا۔ اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے۔ تو ملعونین کا جو لفظ آیا، کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں، ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں۔ آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا، لعنت کیے ہوئے ہیں، اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں۔ یہ لوگ روح کو نہیں مانتے، حقیر لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے۔ 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو۔ شیطانی لوگ ہیں نمبر 1، حقیر لوگ ہیں نمبر 2، بے وقوف ہیں نمبر 3، دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4۔ گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں، وہ بھی بے وقوف ہیں، یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں، بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کو نکالو۔ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں، تم پڑھو، تم اپنے پاس رکھو۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں، کاٹنے جا رہے ہیں۔ جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا۔ ایک آیت یہ پڑھا۔ اب منوسمرتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے، ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا، 200 پر غالب کرے گا۔ یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا، اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے، 200 پہ بھاری ہوں گے۔ یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں، دیکھو 20 لوگوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے۔ میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے یہ کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے۔ تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائیں، قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے، اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے۔ تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں گے، اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے، اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے۔ یہی چیز منوسمرتی میں بھی ہے۔ اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں، سب ساتھ میں لے کر کے جائیں، ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم، اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو۔
اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان سے لڑو، تو اب تکلیف ہو گئی۔ تو اب میں کہتا ہوں اتھر وید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے، کیا کہہ کر کے؟ جو برہمن کے خلاف ہیں، جو برہمنوں کے دشمن ہیں، جو بخیل ہیں، اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں، ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے، اور مونڈے سے مونڈے کو الگ کر دے، ان سے تو حملہ کر، ان کے گوشت کو، ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے۔ اتنا سب کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا، اور تم تو پورا پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو، ہر پارٹ کو۔ اتھروید میں موجود ہے، کیا کیا میں نے پڑھا آپ تو سن رہے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں چاقو جیسی تیز بجلی سے تو حملہ کر، جو بھی ہمارے بھگوانوں کو نہیں مانتا، سب نہیں مانتے، سب کے لیے بد دعا ہو رہی ہے۔ ہاں ان کو حملہ کرے بھگوان، ان کے مونڈے سر کاٹ دے، ان سے سر کے بال کھینچ دے، گوشت سے چمڑی کو نکال دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے۔ میرے عزیزو، نلی میں سے گودا نکالنے تک کی دعا ہو گئی، اب بچا کیا؟ اور قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ عذاب دے گا، تم کیا عذاب دینے کی بات کر رہے ہو؟ یہ اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا رکھا ہے کہ اس کی آیتیں آج تک امن کو پھیلا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو جنگ میں جائیں گے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، منوسمرتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 81 اس میں کہا جا رہا ہے جو مقدس قانون، ہاں یہ بھی سنیں، ہمارے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے، قرآن تم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ منوسمرتی کا قانون تو سنو، قرآن نے صرف اتنا کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کافروں کو، جو خدا کو نہیں مانتا، یہ بار بار عذاب چکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم کیا چکھا رہے ہو؟ سنو، منوسمرتی میں جو مقدس قانون کسی شودرا کو سمجھا دے گا، دلت آدمی کو کوئی مقدس کتاب پڑھا دیا اور یا اس کو کوئی قانون بتلا دیا، تو خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بھگوت گیتا کو۔ اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے اس کی اجازت کے بغیر وید لے لیں تو اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے وید چرا لیا ہے۔ لہٰذا جو وید دلت کسی پنڈت سے لے لے گا، کہہ رہے ہیں وہ نرک میں جائے گا۔ یہ دلت سماج والوں کے متعلق ہے۔ میرے عزیزو، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ قرآن صرف سیدزادے پڑھ سکتے ہیں یا پٹھان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، شیخ کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے ابھی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ پڑھتے کیا بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ احساس کمتری نہ آئے۔ کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو۔ سب پرانی کتابوں میں موجود ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے۔ لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے، سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے۔ مولا قرآن کے مخالفین کو نیست و نابود فرمائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو انہیں عذاب شدید کا گرفتار بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں بشمول من، مولا ہم سب کو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔